السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5 شیئر کیے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ سر، یہ سب کیسے ہوا؟ لاریب ایک کونے میں کھڑی اداس ہوتی پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو تو پتہ ہے اسفند خان پنڈی آئے ہوئے ہیں، اور جب بڑے لوگ آتے ہیں تو کچھ اہم راستے بھی بند ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ آج بھی وہ کسی تقریب کے لیے آئے تھے ادھر، تو اسی وجہ سے بس راستے بند تھے، تو دوسرے راستوں پر کافی زیادہ رش ہے، اور اسی وجہ سے ہر کسی کو جلدی تھی اپنے کام پہ جانے کی۔ بس یہ صاحب بھی خاصی جلدی میں تھے، اور دوسرا بندہ۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم آتے، نہ راستے بند ہوتے، نہ یہ سب ہوتا۔ جب تم آئے ہو ایک نئی مصیبت لے کر آئے ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو، بتاؤ مجھے۔ پلوشا یحییٰ کا گریبان پکڑ کر اس پر چلا کر بولی۔ پلو، چھوڑو یحییٰ کو۔ لاریب پلوشا کو پیچھے کرتی بولی۔ اس سے کہو جائے یہاں سے۔ پلوشا چلا کر بولی۔ یحییٰ ایک ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کر بولا۔ پہلی بات، آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم کون ہو۔ اور دوسری بات، اس سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں، یقین کرنا ہے تو کرو، ورنہ۔ وہ کہہ کر واپس مڑا اور تیز قدم آگے بڑھتا باہر نکل گیا۔ منحوس، سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہے ہی منحوس، پہلے ماں کو کھا گئی اور اب تو اپنے باپ کے پیچھے پڑ گئی۔ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ پلوشا، سکینہ بیگم پلوشا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے کوس رہی تھی۔ چھوڑیں آنٹی اس کو، اس کی کیا غلطی ہے؟ انکل اپنے آفس جا رہے تھے، چھوڑیں اس کو۔ لاریب پلوشا کو چھڑاتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر، پاپا کیسے ہیں؟ لاریب بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس آئی، جو ابھی ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تھا۔ الحمدللہ، آپریشن کامیاب رہا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا۔ میں پاپا سے مل سکتی؟ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر میں ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل سکتی، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کمرے میں لاریب صوفے پر بیٹھی سامنے لیٹے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو پلوشا سے آہستہ آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ سر میں چوٹ اور درد کی وجہ سے وہ اونچا نہیں بول سک رہے تھے۔ سکینہ بیگم کسی کام سے گھر گئی تھی فہد کے ساتھ۔ پلوشا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، مولا آپ کو ٹھیک ہی رکھے۔ پلوشا ماتھے پر بوسہ دیتی بولی۔ انکل، آپ نے تو ڈرا دیا تھا، پیچھے سے بیٹھی لاریب بولی۔ اس کی بات پر سامنے لیٹا شخص ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ لاریب، میکو تو یاد ہی نہیں رہی، پیمنٹ تم نے دی تھی، مجھے بتاؤ کتنی تھی، میں تمہیں بھیجتی۔ شٹ اپ پلوشا، لاریب گھور کر بولی، تو پلوشا سرگوشی کرتی شرارتی انداز میں بولی۔ بے شرم، میں کیوں شٹ اپ کروں؟ استغفر اللہ۔ پلوشا، انسان بن جاؤ، ورنہ پٹے گی مجھ سے تو۔ اوہ ریئلی؟ پلوشا ناک سکیڑتی بولی۔ اوہ ہینڈسم، تو سو گے، چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ دوائیوں کے اثر کی وجہ سے افتخار صاحب سو گئے تھے۔ پلوشا اور لاریب راہداری میں چل رہے تھے، تب ہی لاریب بولی۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یار، میں نے کیا کیا؟ پلوشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم نے یحییٰ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اوہ ریئلی؟ پلوشا آنکھیں گھماتی بولی۔ پلو، میں سیریس ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرا کرش ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر تم اور انکل سے آگے نہیں ہے، لیکن جو تم نے کیا وہ غلط تھا، اس سب میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تمہیں شاید برا لگے، مگر کچھ غلطی ہماری پولیس کی ہے اور کچھ اس بندے کے ساتھ انکل کی بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پلوشا نے ہسپتال کی کینٹین کے پاس پہنچتے پوچھا۔ وہ ایسے کہ ہماری پولیس ہر جگہ لیٹ پہنچتی ہے، بروقت
पुलिस को चाहिए था कि बर वक्त पहुंचकर ट्रैफिक को संभाल ले। देखो, खाली यहिया के आने पर ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी गई। कोई भी बड़ा आदमी आता तो ऐसी ही सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि बड़े लोगों के जितने दोस्त होते हैं, इनके इससे ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी इनका हक है। पलवशा कॉफ़ी का घूंट भरती लारेब की बात गौर से सुन रही थी, और इस वक्त सबको जल्दी थी। सब अपनी गाड़ी बाइक एक दूसरे में घुसा रहे थे। अगर यही सब एक दूसरे को रास्ता देते तो ट्रैफिक इशू भी ना होता और सब बर वक्त काम पर पहुंच जाते। हम बस एक दूसरे का एहसास नहीं करते। अगर हम एक दूसरे का एहसास करें तो हमें किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं। आप बताओ, इस सब में यहिया का क्या कसूर? लारेब की बात ख़त्म हुई तो पलवशा शान ने उचका कर बोली, मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया। इसके दिल कहीं कुछ हुआ था कि इसने गलत किया, मगर वो पलवशा इफ्तिखार थी, किसी के सामने कहाँ झुकने वाली थी।